حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا رومی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے اپنا پیشوا تسلیم کیا ہے کہ وہ بزرگ ہے جو 1000ویں صدی کے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ومیر دوست بے شز مرگ اگر می زندگی خواہی، کہ ادریس اس چنی مردن بہشتی کشت پیش ازما۔ تو یہ شعر انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، جس کے معنی ہے کہ اے دوست، مرنے سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام اب سے پہلے ایسے مرنے سے بہشتی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ شعر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سے منسلک ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت انت قبل موت، مر جا اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو آج کا جو بیان چنا گیا ہے وہ اسی شعر کو نظر سامنے رکھ کر جو ہے چنا گیا ہے، اور آج کا جو مراقبہ میڈیٹیشن بھی ہے اس کا جو نام دیا گیا ہے وہ یہی ہے، مراقبہ موت۔ اور آج کا جو مراقبہ ہے یہ تمام مراقبوں پہ بھاری ہے۔ آج کا جو میڈیٹیشن ہے یہ تمام میڈیٹیشنز پہ جو ہے سبقت لے کر جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آئیے ہم حدیث مبارکہ کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کس کو ختم کرنے والی؟ لذتوں کو۔ پھر ایک جگہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بے شک، جو شخص ہمیشہ موت کا خیال رکھے، یعنی بہت زیادہ جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اپنی زندگی کے اندر، تو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ شخص کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کل بروز محشر شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور دنیا دار کے لیے کیا ہے؟ تو عذاب ہے، سزا ہے۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ تو تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کو جو ہے اس طرح مٹاتا ہے، یہ گناہوں کو، زنگ کو جو ہے، دل کے جو زنگ ہے، دل کے اندر جو بھی زنگ ہے، جو بھی گناہ ہے، اس کو مٹاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی بڑھاتا ہے۔ یعنی جو ہمارا دل دنیا سے جڑا ہے، یعنی لگاؤ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر بے رغبتی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ لگاؤ کو توڑتا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت ام المومنہ ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سنگ دلی، یعنی ان کا دل جو ہے سخت تھا، تو ان سے پوچھا، اس کا اظہار کیا کہ میرا جو دل ہے بہت سخت ہے، تو اس کو کس طرح سے جو ہے بدلا جا سکے؟ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کو جو ہے کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت کے یاد کرنے سے جو ہے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دل کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک قول ہے کہ ایک شخص، ایک بزرگ جو ہے، انہوں نے ایک قبر پر کیا دیکھا کہ ایک طبیب جو ہے، ایک طبیب جس کو ہم جو ہے لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں، مشہور شخصیت لقمان حکیم، تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لقمان حکیم بھی اپنی قبر پہ جو ہے سو گیا؟
ارے لقمان حکیم بھی، ارے کہاں ہے وہ شخص جس کی شخصیت تبت کے اندر مسلمان تھی اور ان جیسا ماہر حکیم کوئی نہیں تھا، اور جو خود موت کو ٹال نہیں سکا، ارے وہ کدھر ہے؟ وہ دوسروں کو موت سے کیسے ٹال سکتا ہے؟ کہ یعنی ایک دن وہ بھی جو ہے اس حقیقت سے جو ہے جٹلا نہیں سکا، وہ بھی جو ہے موت کی نیند سو گیا۔ کون؟ لقمان حکیم، مشہور حکیم ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ وہ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ موت کی نیند سو گیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے جب میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان آیا ہوں اور میں پکار رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ معزز، کہاں ہے وہ غریب، ارے کہاں ہے وہ پاک دامن جو اپنی پاک دامنی پر فخر کرتے تھے، کہاں ہے وہ بادشاہ وقت؟ تو حضرت مالک بن دینار کو جو ہے قبروں میں سے آواز آتی ہے کہ وہ سب تباہ ہو گئے، وہ خبر دینے والا کوئی نہیں بچا، سب کے سب مر گئے، ان کے نشانات بھی مٹ گئے۔ ارے صبح آتی ہے اور شام آتی ہے اور ان کے حسین چہرے کو مٹی جو ہے کھانے لگتی ہے، مٹی جو ہے ان کے حسین چہروں کو، جسموں کو جو ہے کھانے لگتی ہے۔ اور جو ماضی کے بارے میں پوچھنے والے تھے، کیا تم نے ان کی قبروں سے کچھ سبق لیا؟ وہ غیب سے ندا آتی ہے۔ اصل میں کیا آتی ہے؟ جب وہ قبرستان میں داخل ہو کر یوں فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو غیب سے ندا آتی ہے، کیا یہ دیکھ کر، کیا یہ حال دیکھ کر، ایسوں کا حال دیکھ کر جو اپنے وقت کے شہنشاہ گزرے، جو اپنے وقت کے بادشاہ گزرے، جو اپنے وقت کے جو ہے عبادت گزار متقی پرہیزگار گزرے، ان کی قبروں پر سناٹا ہے، وہ بھی سو گئے اپنی قبروں میں، نام و نشان مٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ نام و نشان تک مٹ گئے۔ تو غیب سے ندا آتی ہے کہ کیا تم نے اس سے کچھ سبق حاصل کیا؟ اور ایک جگہ جو ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے، یعنی جاگ جائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ لطیف نکتہ جو ہے غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، ابھی وہ سو رہے ہیں۔ تو آج کا بیان کا عنوان یہی ہے کہ مراقبہ موت۔ تو یہ تمام احادیث کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ تمام بزرگوں کی جو قول ہے اس کا نچوڑ کیا ہے؟ تو اس کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ جو مراقبہ موت ہے، یہ جو میڈیٹیشن ہے آج کا، یہ میڈیٹیشن کن لوگوں کے لیے کام کرے گا؟ تو یہ ہر ایک وہ شخص کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ اپنے نفس کے جو ہے تاریکیوں میں گم ہو، چاہے وہ اپنے قلب کے امراض میں گم ہو، چاہے وہ روحانیت کے تل پر ہوتے ہوئے بھی کیا ہو، باطنی طور پر بیمار ہو، جیسے مثال کے طور پر نفس امارہ، نفس کا جو ہے نفس پلید کا شکار ہو گیا ہو، جو چگل خور ہو، غیبت کرتا ہو، جو بے ایمان ہو، جس کا جو ہے دنیا سے رغبت زیادہ ہو، جن کے اندر خواہشات بھری ہو، اور سب سے جو اوپر درجے کا آتا ہے جس کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور جو میرے پیر کامل ہمیشہ فرماتے ہیں کہ روح کا کینسر، جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انانیت، تکبر، جو روح کا کینسر ہے، کیا ہے؟ روح کا کینسر ہے، ایسی بیماری جو تمہارے باطن میں ہے، جو تمہارے باطن میں ہے، اور پتہ نہیں وہ کس ڈگری پر پہنچا ہوا ہے، وہ بیماری کس حد تک تمہیں جو ہے پکڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف بیماری ہے، وہ تمہارے باطن کے اندر ہے، تم اسے ظاہر میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے گمراہی کی نشانی ہے کہ وہ انسان اس بیماری کو جو ہے پکڑ نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے پیر کامل کی صحبت اختیار کر کے، ان کی نسبت اختیار کر کے، ان سے بیعت حاصل کر کے ایک جو ہے مرید اس باطنی بیماریوں کا جو ہے پتہ لگا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ پتہ لگائے گا، جب وہ اس کی تہہ تک پہنچے گا، تبھی تو علاج کر پائے گا۔ ارے ایسے بھی گمراہیت والے شخص ہیں جنہیں ابھی اس کی خبر ہی نہیں کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ ابھی ظاہری بیماریوں میں ہی مبتلا ہے، یعنی دنیا کی خواہشات میں ہی مبتلا ہے۔
ارے اگر عبادت گزار ہے بھی تو اسے اپنی جو ہے انا پہ نظر کرنا ہوگا، اسے جو ہے اپنے روحانیت پہ نظر کرنا ہوگا، اسے اپنے اندر غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے اندر جو ہے اس کو نظر کرنا ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ اس بیماری کا جو ہے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو مراقبہ ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ جو ہے کارگر ہے، جو جس مقام پر ہیں، جو جس تاریکیوں میں گم ہیں، اس تاریکیوں سے جو ہے نور میں آنے کے لیے، اس سے جو ہے باہر آنے کے لیے یہ مراقبہ جو ہے مدد کرے گا، بے شک انشاءاللہ تعالی رضی۔ تو یہ وہ مراقبہ ہے، اور یہ جو ہے اعلیٰ اولا مراقبہ ہے، جس کو ہم مراقبہ موت کہتے ہیں، جس کو ہم مراقبہ موت کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی پردہ حائل ہے تو وہ تم خود ہو۔ کیا ہو؟ وہ تم خود ہو۔ اگر تمہارے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے تو وہ زندگی اور موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوا، جیسے ہی انسان بجسم لے کر پیدا ہوا، تو وہ آیا کہاں سے؟ تو وہ اللہ میں ہی تھا۔ کیا تھا؟ وہ اللہ میں ہی تھا، لیکن جیسے ہی ماں کے شکم سے وہ باہر آیا تو وہ اللہ سے جدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بظاہر وہ جدا ہو گیا، حقیقتاً تو جدا نہیں ہے، وہ حقیقتاً تو جدا نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک سمندر میں گم تھا، وہ قطرہ کہاں تھا؟ تو وہ قطرہ سمندر میں گم تھا۔ کیا تھا؟ وہ قطرہ سمندر میں گم تھا۔ جیسے ہی وہ قطرہ جس کے اندر بلبلا آ گئی، جس میں ہوا آ گئی، کیا آ گئی؟ کیونکہ دیکھو بلبلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی ہے، اور جیسی ہوا ہوتی ہے تو وہ پھول جاتا ہے۔ بلبلا کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے، اور وہ بلبلا جیسے ہی پھولتا ہے تو وہ قطرہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ قطرہ بن جاتا ہے، اور قطرہ بنتے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر سے جدا ہوتا ہے۔ تو بس یہی حال تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم سمندر سے ملے ہوئے تھے، اور ایک وقت ہے کہ ہم جب سمندر سے جدا ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بظاہر جو ہے ہم سمندر سے جدا ہو گئے، اور کس کی جو ہے مانند ہو گئے؟ تو وہ قطرے کی مانند ہو گئے۔ اور وہ جو بلبلا ہے پانی کا، جو قطرہ ہے، جو بلبلا ہے پانی کا، تو اس میں کیا بھر گئی؟ تو اس میں خواہشات نفس بھری ہوئی۔ اس میں کیا بھری ہوئی ہے؟ تو اس میں دنیا کی ہوس، ہرس، بغض، حسد بھرا ہوا ہے۔ اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تو اس میں انانیت بھری ہوئی۔ تو ہمیں اس کو غور کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے ہی ماں کے شکم سے ہم آئے تو ہم جو ہے جدا ہو گئے، تو یعنی ایک زندگی ملتے ساتھ کیا ہو گئے؟ ہم خدا سے جدا ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قطرہ جو ہے، یہ جو بلبلا ہے، یہ بلبلے کو پھٹنا ہی ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا ہی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جا کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان فلاح پا گیا، وہ جنتی ہو گیا، اس نے اپنی اندر جو ہے سکون کو تلاش کر لیا۔ کون؟ جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے قلب کو تو جو ہے مصفہ کر لیا، مطہر کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نفس کو پاک کر لیں گے، یہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے جو اپنے قلب کو مصفہ بنا لیں گے، تزکیہ نفس کر کے اور تصفیہ قلب کر کے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور اگر وہ بلبلا اگر وقت سے پہلے نہیں پھوٹتا ہے، لیکن ایک وقت تو ہے، اس کی ایک میقات تو ہے، ایک فکس ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری تو فکس ہے، اللہ نے بھیجا ہی ہے۔ ہر ایک انسان کی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، وہ تو فکس ہی ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو جیتے جی جو ہے جاگ گیا، جو جیتے جی بیدار ہو گیا، جس نے جیتے جی جو ہے اپنے باطن کو جو ہے پاک کر لیا۔ تو صوفیہ کرام جو تعلیمات لے کر آئے ہر دور میں، تو بس ایک ہی تعلیمات تھی، وہ ہے باطن کی پاکی۔ کیا تھی وہ؟ باطن کی صفائی۔ تو یہ باطن پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، جیتے جی جو ہے مرنے کے بعد کی تیاری کر لیں، یعنی جو آنے والی کامیابی ہے، جو ہمیشہ کی جو کامیابی ہے، جیتے جی جو ہے وہ اس کی مہر لے کر جائے۔ اور اتنا یاد رکھنا، انت بھلا تو سب بھلا، انت بھلا تو سب بھلا، سنا ہوگا ہاں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا، آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ ارے وہ نادا ہے جو کہتے ہیں انجام خدا جانے۔ تو جو تم بیج بو گے، ارے وہی کاٹو گے۔ تو آج کا جو مراقبہ ہے، مراقبہ موت،
صوفیان کرام کی نظر میں یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا مراقبہ ہے. یہ وہ مراقبہ ہے کہ مرید اس مراقبے کے اندر اپنی میں کی بیج کو جو ہے پیر کی میں فنا کر کے ایک ایسے شجر کو بو سکتا ہے جو قیامت تک کے ازل سے لے کر ابد تک کے قیامت تک کے لیے جو ہے پھل دے گا. یہ وہ بیج ہے. تو مراقبہ موت. تو ہم جو ہے زندگی لے کر پیدا ہوئے اور جیتے جی جو ہے ہمیں اپنے موت تک پہنچنا ہوگا. اس لیے میرے پیر کامل ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موت تم تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ موت تم تک پہنچ جائے تم موت تک پہنچ جاؤ. تو موت کو سمجھنا ہوگا، موت کو گلے لگانا ہوگا کہ آخر یہ موت کس کی، آخر یہ مرتا کون ہے. اگر ایک انسان کی روح جسم سے الگ ہو گئی تو اس کے وجود میں موت کس کی ہوئی؟ وہ کون تھا جو مر گیا؟ اس میں کون تھا جو بول رہا تھا؟ اس میں وہ کون تھا جو دیکھ رہا تھا؟ اس میں وہ کون تھا جو سن رہا تھا؟ اس میں وہ حرکت و برکت کرنے والا کون تھا کہ اب اس کے اندر وہ حرکت و برکت نہیں رہی، اب وہ اس میں سماعت نہیں رہی، اس میں بصیرت نہیں، بصارت نہیں رہی، اس میں سونگنے کی طاقت نہیں رہی، اس میں حرکت و برکت نہیں. تو ایسی کیا چیز تھی؟ تو موت کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. اور اندھ بھلا تو سب بھلا. اور ایک وقت ہم دیکھو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں اور ایک دعا جو ہے مخصوص طور پہ ہم مانگتے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. کیا ہو؟ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ارے تو ہم یہ دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن یہ دعا بھی کب کام آئے گی؟ جب آپ جو ہے اس کی حقیقت تک پہنچو گے. تو موت کو جو ہے روز اللہ تعالیٰ گھٹا ہی رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے، جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ روح کو قبض کر لیتا ہے، پھر جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو وہ روح جو ہے داخل کر دیتا ہے. اگر وہ روح اگر داخل نہ ہوئی اس انسان کے اندر تو بس وہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آپ روز مر رہے ہیں. کیا ہے؟ گویا کہ آپ روز مر رہے ہیں، روز. بس یہ ہے کہ اسی موت کو سمجھنے کے لیے آج یہ مراقبہ ہے، تاکہ اس کی حقیقت کو آپ جان سکو، تاکہ تمہارا اندھ بھلا ہو سکے، تاکہ مرتے وقت آپ کی روح جو ہے تڑپ تڑپ کے نہ نکلے، مچل مچل کے نہ نکلے، بے چین ہو کے نہ نکلے. وہ روح جو ہے ایک مقام پالے اپنے اندر، وہ روح جو ہے سکون پالے. کیا پالے؟ سکون پالے. اتنا یاد رکھنا، ہر انسان اس کائنات میں، ہر انسان اس کائنات میں ایک ہی چیز تلاش کر رہا ہے. یہ یاد رکھنا، وہ ہے سکون. اور اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں. کیا نہیں؟ اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. ہر انسان اس کائنات میں سکون تلاش کر رہا ہے اور اس سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ سکون تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، نہ جانے کہاں جو ہے نکل پڑا ہے اپنے سفر میں، اور نہ جانے کہاں گم ہو چکا ہے. تو پیر کامل کا فیضان ہے کہ اس نے جو ہے ان ذکر و اذکار، وہ مراقبے سے جو ہے اپنی حقیقت کو جاننے کا جو ہے شرف عطا کیا تمام جو ہے اولیاء کرام نے. تو بس یہ مراقبے کی حقیقت یہی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ کے جسم سے بھی جو ہے روح الگ ہوگا. تو وہ جو گھٹنا گھٹنے والی ہے، کیوں نہ اس گھٹنا کی جو ہے پریکٹس ابھی سے کیا جائے. تو موت کی ہمیں پریکٹس کرنا ہے، موت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، موت کو گھٹتے ہوئے دیکھنا ہوگا. یہ وہ مراقبہ ہے کہ جب ایک سالک اپنی موت کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مراقبہ ہے کہ جب ایک سالک اپنی موت کو گھٹتے ہوئے یعنی اپنی موت کو دیکھتا ہے، اور جس دن وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کوئی موت چھو نہیں سکتی. میں وہ ہوں جس کو موت چھو نہیں سکتی، جس کو موت گلے نہیں لگا سکتی. وہ حقیقت اس پر آشکارا ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اس دن اس پر آشکارا ہو جاتی ہے وہ حقیقت. لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، مسلسل جو ہے اس میڈیٹیشن مراقبے کو کرنا ہوگا، اور مسلسل جو ہے تقریباً 6 مہینے تک اس مراقبے کو کرنا ہوگا.
4 से 6 महीना इस मुराकबे को मुसलसल करके देखना होगा। हमें मरने की रोज प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैं मरता नहीं, खुदा दिखता नहीं। मैं से भला हो कैसे, अरे पास मंजिल है तेरी पर तुझको आया हो कैसे। तो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई है तो वो मैं है। क्या है वो? तुम्हारी अना है। तो बस उसी अना को समझना है। क्या है? समझना है। और उसकी मिसाल मैंने जो है बस वही दिया कि एक वक्त ऐसा था कि हम समंदर में जम थे, और एक वक्त ऐसा आया कि वो समंदर से कतरा जुदा हुआ, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बुलबुला फूट जाएगा और वही कतरा दरिया में समा जाएगा। तो बस ये है कि जीते जी जिसने उस मकाम को समझ लिया और उस मकाम पर आ गया, क्या आ गया? सिर्फ समझना नहीं है, समझ कर आ जाना है उस मकाम पर। क्योंकि जब तक उस मकाम पर आओगे नहीं, जब तक उस मौत की लज्जत को चखोगे नहीं, तो वो मौत समझ में आएगी नहीं। क्या नहीं आएगी? जब तक समझ में आ ही नहीं सकती मौत, उसको चख कर देखना होगा। तो बस उसी मौत को चखने के लिए जो है मुराकबा है। तो इस मुराकबे को किस तरह से करना है? तो ये जो मुराकबा है, आप जो है इत्मीनान से एक जो है एक पाक जगह को है जो है सेलेक्ट करना है, और ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और ढीला कपड़ा हो, एकदम लूज कपड़ा हो, जीन्स पैंट जैसे कपड़े ना हो, खास तौर से इस मुराकबे के लिए। और आपको सो जाना है, लेट जाना है आपके बैग में, और आपको कोई जिक्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली आपको लेट जाना है। और ये तस्वीर करना है लेटने के बाद कि अब मेरी जो रूह है वो मेरे जो है तलवे से निकल रही है। मेरी जो रूह है वो तलवे से निकल रही है। अब मेरी रूह जो है तलवे से निकलकर पिंडली में आ गई। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर को बढ़ाना है कि अब मेरी जो रूह है पिंडली से निकलकर रान में आ गई, और रान से निकलकर जो है मेरी रूह जो है मेरी कमर में आ गई है, और कमर से होते हुए जो है मेरी रूह जो है सीने में आ गई। ये तस्वीर को कायम करना है इस मुराकबे में कि मेरी रूह निकल रही है, मेरी रूह निकल रही है, और वो रूह निकल कर जो है सीने तक आ गई, सीने से जो है मकाम खफी पे आ गई, और मकाम खफी से जो है मकाम अख्फा पे आ गई, और वहाँ पे ठहर जाना है। क्या करना है? वहाँ पे ठहर जाना है। इस मुराकबे में जिस्म को एकदम ढीला छोड़ देना, आंखें बंद कर लेना है, एकदम जिस्म को ढीला छोड़ देना है। इस मुराकबे में इस तरह से मुराकबा करना है कि आप जो है सो गए हैं और मैं अंदर से बेदार हूँ। बस उसको महसूस करना है, उस मौत को महसूस करना है कि मेरी रूह जो है तालू से निकल गई। कहाँ से निकल गई? मकाम अख्फा से मेरी रूह निकल गई। अब वो रूह जो है सैर कर रही है। तो बस जो भी रूह सैर कर रही है उसका जो है आपको गौर करना है। बस वहाँ पर आपको जो है मुशाहिदा करना है, वहाँ ठहरना है, आपको मुशाहिदा करना है। घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। अगर आपको घबराहट हो रही है उस वक्त तो आपको गहरी सांस लेना है। क्या करना है? गहरी सांस लेना, और फिर जो है वो तस्वुर को कायम करना है, और ये जो भी घटना घटेगी उसको देखना है आप। फिर उसके बाद जब आप वापस लौटोगे अपनी तरफ तो बस वही तस्वुर करना है। और अगर इस दौरान अगर आपको नींद लग गई तो कोई बात नहीं, जब आप सुबह उठोगे तो बस यही तस्वुर करना है कि अब वो जो रूह है मेरे तालू से दाखिल होते हुए मकाम खफी में आ गई, खफी से जो है मेरे सीने में आ गई, सीने से जो है मेरी कमर में आ गई, कमर से मेरी रान में आ गई, और रान से पिंडली में, और पिंडली से जो है तलवे में मेरी रूह वापस आ गई। और अल्लाह का शुक्र करते हुए जो है अपनी आंखों को खोलना है, और जो अल्लाह का शुक्र करते हुए जो है दिन की शुरुआत कर। तो ये मुराकबे को जो है लेट जाना है, आंखें बंद करना है, कोई जिक्र नहीं करना है, कोई तस्वुर नहीं करना है, बस यही तस्वुर करना है, जिस्म को ढीला छोड़ देना है। इस तरह से छोड़ देना है कि मैं मर गया। क्या हो गया? मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी रूह कब्ज हो गई, मेरी रूह कब्ज हो गई। बस इस तस्वुर को जो है कायम करना। तो मौला हम तमाम को जो है इसकी हकीकत को जानने की और पहचानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।